على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. سورہ صاد شروع ہوتی ہے اور یہ صورتیں جو مکہ کے وسطی دور میں نازل ہوئیں، جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جاتی تھی اور کافروں کے ظلم اور زیادتیوں کو بھی بیان کیا جاتا تھا، ان کی بیہودہ باتیں، ان کے اعتراضات بیان کر کے اس کا جواب دیا جاتا تھا. ان صورتوں میں یہ صورت اس لحاظ سے بہت زبردست ہے کہ اس میں ان کی مخالفت کی انتہا کو بیان کیا گیا ہے. اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، سورت کا اکثر مضمون اس کے گرد گھومتا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ذہنی اذیت ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی اور اس صورت میں اس پر آپ کو تسلی دی گئی. وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ ابو طالب آپ کے چچا ہیں، ایمان نہیں نصیب ہوا لیکن آپ کا ساتھ بہت زیادہ دیا، برادری کے طور پر آپ کے ساتھ رہے. بنو ہاشم کے اور لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے ابو لہب کے سوا، ان لوگوں نے ایمان کے نہ لانے کے باوجود آپ کا ساتھ دیا. ابو طالب نے بھی زبردست آپ کا ساتھ دیا اور مکہ کے لوگوں کے سامنے ابو طالب کی شخصیت بہت بڑی تھی. ان کی موجودگی میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ابو طالب کی طرف زیادہ ہو جائیں گے. اس لیے جب اسلام کی تحریک زور پر آئی تو انہوں نے مختلف موقعوں پر ابو طالب سے ملاقات کی. پہلے ملاقات کی، اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، یہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں. پھر کہا کہ نہیں، یہ تو زیادہ ہی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ بیچ میں سے ہٹ جاؤ. اسی طرح کا یہ ایک موقع ہے جس میں ابو طالب کے پاس یہ گئے اور ابو طالب نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ابو طالب کی وفات کے قریب کا وقت ہے. ابو طالب کا انتقال کا وقت آیا، مکہ کے بڑے بڑے مشرکوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کا انتقال ہو جائے اور یہ مسئلہ نہ نمٹے، اور اس کے بعد اگر ہم ان کے بھتیجے پر حملہ بھی کریں تو لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب تک چاچا موجود تھا تب تک کچھ نہ کر سکے، چاچا کا سایہ ہٹا، سر سے اٹھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھ کر کے حملہ کر دیا. بہتر ہے کہ ان کی بیماری میں اس مسئلے کو نمٹا لیا جائے. تو یہ اگر روایت مان لی جائے تو 10 ہجری کی بات ہے، اس کا مطلب 10 نبوی کی. اس کا مطلب کہ یہ سورت نبوت کے اعلان کے 10ویں سال نازل ہوئی. یہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ دیکھیے
جو آپ کے بھتیجے کا معاملہ اور ہمارا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کسی بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ قوم آپس میں لڑ کر کے مر جائے گی۔ آپ ان کو صرف اتنا ہی سمجھا دو کہ وہ اپنے طور پر جس خدا کی چاہیں اس کی پوجا کریں، جس کی چاہیں اس کی عبادت کریں، لیکن کم سے کم ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کو کوئی گالیاں تھوڑی دے رہے تھے، صرف یہی کہہ رہے تھے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں، یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کی عبادت کرنے سے نہ کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اور ان کی عبادت چھوڑنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں۔ اس موقع پر ابو طالب نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ یہ دیکھیے آپ کی قوم آئی ہے اور یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ان کے خداؤں کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، یہ میری ایک بات مان لیں، میں ان کی بات مان لوں گا، اور میری اگر ایک بات مانیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا سارے عرب پر ان کی حکومت ہو جائے گی اور عجم ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، عجم ان کے سامنے غلام بن جائیں گے، سرنگوں ہو جائیں گے، ان کے ماتحت ہو جائیں گے، میری ایک بات مان لیں۔ اس پر ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا کہ میں اس طرح کی ایک نہیں، میں 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک ہی، وہ صرف یہ بات کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پر وہ بڑبڑا اٹھا، اور آگے قرآن پاک میں ایک لفظ آ رہا ہے، مفسرین نے کہا کہ یہ اس کی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے کہا اٹھو، اس دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے، یہ صرف خدا کی توحید کی دعوت نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ایک ہی ملت بنا کر کے یہ سب کا سردار بننا چاہتے ہیں، اور مشکل وقت آ گیا ہے، خداؤں پر ڈٹ جاؤ۔ اگر ایسے وقت میں ہم ڈٹے نہیں رہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شاید ہمارے خداؤں کو اب کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ قرآن پاک نے بات یوں شروع کی، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، تفصیل سے میں اس کی بات عرض کر چکا۔ یہ اکیلا لفظ حرف مقطعہ اکیلا لفظ ہے، اور اس طرح کے 3 ہی لفظ آئے ہیں، 3 حرف آئے، یہاں صاد ہے اور قاف اور نون، یہ 3 حرف ہیں، اکیلے حرف۔ ان سے کس طرف اشارہ ہے؟ میں نے 3 باتیں کہی تھی، اللہ کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آخری تفسیر میں نے کہا تھا اس لیے کہ مضبوط ہے، اس طرح دعا کی گئی کہ اے حامیم عین سین قاف تو ہماری مدد فرما۔ تو اگر یہ معنی تو ہو سکتا ہے کہ صاد سے صبور، اللہ تعالیٰ کی صفت صبور کی طرف اشارہ ہو، زبردست برداشت والا، صبر والا۔ تو پھر اس صورت کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی اذیت اور تکلیف دینے پر جو صبر کے لیے کہا جا رہا ہے اس کا اس کے ساتھ جوڑ جڑ جائے گا۔ صاد والقرآن ذی ذکر، میں قسم کھاتا ہوں ذی ذکر، قرآن کی، ذی ذکر جو نصیحت والا قرآن ہے، اس نصیحت بھرے قرآن کی جس میں نصیحتیں ہیں، انسان کی خیر خواہی ہے، انسان کو صحیح راستہ بتایا گیا ہے، انسان کو تباہیوں سے، بربادیوں سے بچایا گیا ہے، اور اس کو کامیابیوں کی راہیں بتائی گئی ہیں۔ نصیحت والا قرآن، میں اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں، اور قرآن کی قسم کھا کر کے کیا کہتا ہوں اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ آگے بات دوسری شروع ہو گئی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے، جنہوں نے قسم کھا لی کہ ہم تو کفر ہی کریں گے، فی عزت، وہ تکبر میں ہیں، وہ غلبے میں ہیں، ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، و شقاق، اور مخالفت میں ہیں، قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے۔ تو یہ تو جواب قسم نہیں ہوا،
پھر قسم کھا کر کے کیا کہا جا رہا ہے، اور آگے قاف والقرآن المجید، وہاں بھی جواب نہیں ہوگا۔ تو میں نے سورہ یاسین میں بتایا تھا کہ قرآن کی قسم کھا کر کے ایک جگہ جواب دے دیا گیا ہے، اب بار بار اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ تو وہاں کیا جواب دیا گیا تھا، یاد ہی نہیں کسی کو۔ وہاں قرآن کی قسم کھائی سورہ یاسین میں، اور پھر جواب دیا قسم کھا کر، کیا کہتا ہوں، انک لمن المرسلین، میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، یہ قرآن گواہی دیتا ہے، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک سطر گواہی دے رہی ہے، انک لمن المرسلین، آپ ضرور بالضرور رسول ہیں، انبیاء میں سے ہیں۔ قرآن جیسی کتاب کسی کے اوپر نازل ہو اور وہ کہیں کہ یہ رسول نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، یہ عظیم الشان کلام امام الانبیاء کے سوا کسی اور کے اوپر نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خاتم الانبیاء ہونے کی زبردست دلیل ہے، زبردست معجزہ ہے۔ آگے نہ پہلے گزر چکا، آگے نہیں آئے گا۔ ایک مقام پر ان کا مطالبہ ہے، آپ کوئی معجزہ پیش کیجئے، تو قرآن پاک نے جواب دیا، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا کیا ہے؟ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا ایک رکوع، ایک سطر، ایک آیت، ایک ایک صورت بتا رہی ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں والقرآن ذی ذکر، ذکر والے قرآن کی، نصیحت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ ضرور بالضرور رسولوں میں سے ہیں۔ تو مانتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ بل الذین کفروا، بلکہ، اب بلکہ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، آخرت کے یقینی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ بلکہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، جنہوں نے کفر کیا، یہ ترجمہ نہیں، بلکہ جو کفر پر ڈٹ گئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفسیر فرمائی، وہ یہاں نہیں، سورہ بقرہ میں ہے، الذین کفروا ای ثبتوا علی کفرہم، جنہوں نے کفر پر ڈٹ جانے کی قسم کھا لی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو کافر ہی رہنا ہے، وہ لوگ فی عزت، گھمنڈ میں ہیں، عزت میں ہیں، غلبے میں ہیں، مراد گھمنڈ میں ہیں، تکبر میں ہیں، اکڑ کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں۔ عجیب بلا ہے اکڑ، آدمی سب کچھ دیکھتا ہے مگر اس کے باوجود کہتا ہے مانوں گا نہیں۔ کیوں نہیں مانوں گا؟ کہتے بس میرے نکل گیا ایک مرتبہ میری زبان سے کہ رات ہے، اب ساری دنیا کہہ رہی دن ہے، میں نہیں مانوں گا، اور نکل گیا زبان سے دن ہے اور تارے نظر آ رہے ہیں، کہتا ہے میں نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ کہا میں نے کہہ دیا رات، بس اب میں کیسے مان سکتا ہوں؟ فی عزت، یہ گھمنڈ میں ہیں، تکبر میں ہیں، غلبے میں ہیں، عزت میں ہیں، وشقاق، اور مخالفت میں ہیں۔ قسم کھا لی ہے آپ کی مخالفت کرنی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے کسی کی کہ جو کسی کی مخالفت کی قسم کھا لے، پھر اس کی ہر اچھی بات اس کو بری لگتی ہے، ہر صحیح بات کو وہ غلط کہتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے بس میں نہیں مانتا ہوں، دشمن ہے میرا، مجھے اس کی ہر بات بری لگتی ہے۔ اور یہ اس دور میں ہم جس کو کہا جاتا ہے بہت اچھا دور، جمہوری دور، اس میں ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی پارٹی کی بھی حکومت ہو جو حزب مخالف ہے، اس کو یہ کہنا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا وہ غلط کام کیا ہے۔ بھائی 100 کام کیے، کوئی ایک تو ٹھیک کر لیا ہوگا، کہا نہیں سارے خراب کام کیے ہیں، اور وہ رات دن اسی چکر میں رہتے ہیں کہ تلاش کریں کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور اگر لاکھ خوبیاں بھی ہوں تو کہیں کہ کوئی ایک بھی ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ شقاق، مخالفت بھی بہت بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ سے اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ گھمنڈ میں ہیں، وشقاق، اور وہ مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا، وہ بیچ میں بات ذہن میں آ گئی، میں نے کہا جمہوری دور، یہ بدبختی کا دور ہے، ہر آدمی صرف دوسرے کی برائی کرتا ہے، ہر پارٹی صرف دوسرے کی برائی کرتی ہے، اور اپنی اچھائی، اپنی خوبیاں، دوسرے کی برائی،
اور اگر ایک مرتبہ بھی اپنی برائی کر دیں گے تو ووٹ تھوڑے ملیں گے، صرف دوسروں کی برائی کرنی ہے۔ اور کسی کی خوبی کو اگر تسلیم کر لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ حضور پھر آپ کی پارٹی کی کیا ضرورت ہے، وہ خوبی والی پارٹی تو موجود ہے۔ اس لیے ہر ایک قسم کھا کر بیٹھتا ہے مجھے صرف دوسرے کی برائی کرنی ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کر لو مخالفت، اگر مخالفت ہی تم کو کرنی ہے، تم کو تکبر اور ضد سے کام لینا ہے تو دنیا کی تاریخ دیکھ لو، تاریخ کے ورق پلٹ کر کے دیکھو، کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیے ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، زمانے کے لوگ، تم عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، جو بھی دنیا کی مٹ جانے والی قومیں ہیں ان کو دیکھو۔ کیوں مٹی وہ؟ صرف اس وجہ سے فرعون کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ایک غلام قوم کے فرد کی میں بات مان لوں اس لیے نہیں مانتا ہوں، آخر بیڑا غرق کرایا اپنا بھی اور پوری قوم کا، نہیں مانیں گے۔ کمزور قوم کا آدمی اور یہ ہمیں سیدھی راہ بتائے، یہ کیسے ہو سکتی ہے اس کی راہ سیدھی، ہماری بات صحیح ہے اس کی بات غلط ہے۔ کتنے ہی کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیے ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، زمانے کے لوگوں میں سے، فنادو، اوہو، ہر دور میں جب بھی ظالموں پر عذاب آیا، جب تک عذاب آتا تب تک ان کو سمجھایا گیا، سب کچھ کہا گیا، نہیں مانا، اور جب عذاب آیا فنادو تو انہوں نے آواز لگائی۔ آواز لگانے کا مطلب واویلا کیا، چیخ و پکار لگائی، بچاؤ بچاؤ، دعائیں کی، فرعون نے بھی دعائیں کی، اللہ الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اس اکیلے رب کے، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، آمنتو، میں مان گیا، پکا مان گیا۔ ہر ایک نے اسی طرح واویلا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا، اس نے بھی یہی کہا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کل گزرا، اٹھایا اوپر اور پٹخ دیا گیا، اس نے بھی یہی کیا، لیکن اس وقت واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ تو صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جس نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ایک تو توبہ عجیب طریقے سے کی، اور یعنی کیسی توبہ، میں نے کل عرض کیا کہ جانوروں کو لے کر اور بچوں کو لے کر کے توبہ بھی کی، اور ایک ایک گناہ سے خالی توبہ نہیں، اس کی تلافی کی، جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی بھرپائی کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ دوسرے ابھی عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے آثار نظر آئے تھے، جب عذاب آ جاتا ہے پھر توبہ کام نہیں آتی ہے۔ جب موت کے آثار نظر آ جائیں، آخر کے حالات نظر آنے لگے انسان کو، جان کنی کا عالم ہو، اس وقت میں تو ہر بندہ توبہ کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں گزرا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے غافل ہے؟ سب معلوم ہے، میں ان کو چھٹی دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، کب تک؟ جب تک نگاہیں پلٹ نہیں جاتی، جب تک کہ نگاہیں ٹک ٹکی اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی، نیچے نہیں آئیں گی، تب تک۔ اور اس وقت کے بعد کیا ہوگا؟ جب موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے، اس فوراً یہ کہیں گے، اے خدا تھوڑا موقع دے دے، ہمیں تھوڑا موقع دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، اب تیری بات کو بھی مانیں گے، اب رسولوں کی پیروی بھی کریں گے، سنتوں پر بھی چلیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، اللہ فرمایا کیا تم وہ لوگ نہیں تھے جو قسمیں کھاتے تھے زمیں بدلے آسماں بدلے، ہم بدلنے والے نہیں، اتنے جلدی بدل گئے، اتنے جلدی مان گئے۔ اس وقت میں ہر شخص مانتا ہے، اور موت جب وقت سر پر آ کھڑی ہوتی ہے اور موت کی ہچکیاں لگتی ہیں اور موت کے جھٹکے لگتے ہیں اور موت کے فرشتوں کو انسان دیکھتا ہے، اس وقت میں ہر انسان توبہ کرتا ہے، مگر وہ توبہ کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ فنادو، انہوں نے واویلا مچایا، ولا تحین مناس، یہ مشکل لفظ ہے، لا تھا اور نہیں تھا، اس کے بعد چھپا ہوا ہے لا تلحین، اور یہ وقت نہیں تھا، حین مناس، پیچھے ہٹنے کا وقت، توبہ کرنے کا وقت، یہ چھٹکارے کا وقت، یہ وقت چھٹکارے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت میں تو سب توبہ کرتے ہیں، ہر شخص جان کنی کے وقت میں توبہ کرتا ہے، مگر تب توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ واجبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ بڑی بات ہے، تکبر میں ہیں، گھمنڈ میں ہیں، اور کیوں نہیں مانتے؟ عجیبو، تعجب ہوا ان کو اس بات پر، ان جاءہم،
کہ آ گیا ان کے پاس، ہم ان کے پاس، منذر ایک آگاہ کرنے والا، منہم انہی میں سے، ابھی پیچھے گزرا، ہم میں سے ایک انسان ہو، ہم میں کا ایک بشر، اور ہم کو سمجھانے کے لیے آئے۔ اور یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اعتراض شروع ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح چلتا رہا کہ جو ہم میں سے ہو، کھاتا پیتا ہو، بیاہ شادی کرتا ہو، بازار جا کر کاروبار کرتا ہو، وہ اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے اور ہم کو سمجھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجبو، پھر کون ہونا چاہیے؟ کہا فرشتہ ہونا چاہیے۔ فرشتہ نبوت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے؟ نبوت کا تو سب سے اونچا مقام ہے، فرشتوں کو تو نبی کے آگے سجدہ ریز کرایا گیا، یہی بتانے کے لیے کہ اشرف المخلوقات یہی ہے، انبیاء اسی میں سے آئیں گے۔ واجبو، اور انہوں نے تعجب کیا، انجاہم، اس وجہ سے کہ آ گئے ہم ان کے پاس، منذرن ایک آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، منہم انہی میں سے، وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ بہت بڑا لفظ ہے، او ہو، کافروں نے کہا ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، اور خالی جادوگر نہیں، کذاب، مہا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کاذب ہوتا ہے جھوٹا، کذاب بہت بڑا جھوٹا، یہ تو بالکل جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ شرم ان کو نہیں آتی، 40 سال تک جن کو انہوں نے کہا الصادق، بے پناہ سچے، 40 سال تک ان کو امانت دار کہا، آج کس منہ سے ان کو کہا ساحر اور کاذب کہہ رہے ہیں، مگر بے شرم کو شرم نہیں آتی۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا غلطی کی اس نے؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، توجہ، اجعل الالہۃ، کیا بنا لیا اس نے، الالہۃ سارے خداؤں کو، الہ واحدہ ایک ہی خدا، سارے خدا ختم، 360 خانہ کعبہ کے اندر ان کا بھی کوئی کام نہیں، خانہ کعبہ کے آس پاس میں دوسرے رکھے ہوئے بھی، وہ بھی کسی کام کے نہیں، اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک ہی خدا بنا رکھا ہے؟ اجعل الالہہ، کیا بنا لیا اس نے، الالہہ سارے خداؤں کو، الہ واحدہ ایک ہی خدا۔ ہمارے برادران وطن 33 کروڑ کو ختم کر دیا اور ایک ہی باقی چھوڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا بنا لیا اس نے اتنے خداؤں کو، آلہۃ سارے خداؤں کو، الہ واحدا ایک ہی خدا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب بات ہے، ان ھذا بے شک یہ، لشیء عجاب، یہ بہت ہی تعجب والی بات ہے، سارے خدا ختم۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے اگر کوئی ہے اس کائنات کا بنانے والا، اور اس کو مانتے تھے کہ ہے کوئی، لیکن وہ کہتے تھے کام تو بہت ہے کائنات کے، اکیلا خدا کیسے کام کرے گا؟ ایک لمبے عرصے تک مخلوق کم سمجھی گئی تھی اور خالق زیادہ، خالق سمجھے گئے، 33 کروڑ مخلوق اتنی تھی نہیں، کیوں؟ کہنے لگے کام بہت زیادہ ہیں، ایک ایک کام ایک ایک کرے گا تو ایک کام کا ایک خدا، بارش والا ایک خدا، روزی دینے والا دوسرا خدا، رات لانے والا دوسرا خدا، دن لانے والا دوسرا خدا، روشنی والا تیسرا خدا، اندھیرے والا چوتھا خدا، تو کتنے خداؤں کی ضرورت ہے؟ بدبختی کیا ہوئی؟ انہوں نے اللہ کو بندوں پر قیاس کر لیا کہ جس طرح بندے مجبور ہیں، محتاج محض ہیں، اس طرح نعوذ باللہ اللہ بھی اسی طرح ہے۔ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے بنا لیا الالہۃ سارے خداؤں کو، الہ واحدا ایک ہی خدا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، یہ وہ لفظ تھا، وانطلق، اور چل پڑے، وہ چل پڑے، انطلق اٹھ کھڑے ہوئے، چل پڑے، الملأ سردار لوگ، منہم ان میں سے، جو بڑے سردار تھے، انہوں نے دوسروں کو سمجھایا۔ اگر یہ وہ ابو طالب کے پاس جانے کا واقعہ ہے تو وہاں اٹھا ابو جہل چادر جھاڑتا ہوا، دوسرے بھی اٹھے، کہنے لگے اٹھو، کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو سارے خداؤں کا بیڑا غرق۔ کہہ رہے ہیں جناب لا الہ الا اللہ، ایک بات مان لو، اس ایک کو ماننے کے بعد بچا کیا پیچھے؟ یہ تو ایک بات ایسی ہے کہ سب بیڑا ہی غرق ہو گیا، پیچھے کوئی خدا ایک بھی نہیں باقی بچا۔ کہتے جی ایک بات مان لو، میں تو 10 ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ ایک وہ ہے جس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وانطلق الملأ، وانطلق،
اور چل پڑے الملأ سردار لوگ منہم ان میں سے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ انمشو، ان کہ امشو چلو، واسبرو اور ڈٹ جاؤ، علی آلہتکم اپنے خداؤں پر ڈٹ جاؤ۔ اور اپنی مجلسوں میں بھی وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ پیچھے گزرا، کہتے تھے کہ ہمارے بیوی بچے کہیں بگڑ نہ جائیں، اولاد کہیں بگڑ نہ جائیں۔ ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، اٹھو بھائی مضبوطی سے جم جاؤ، پہلے اگر تم پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے اب زیادہ کرو، زیادہ نعرے لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات کسی پر اثر کر جائے۔ وانطلق الملأ، اور چل پڑے سردار لوگ منہم ان میں سے، یہ کہتے ہوئے انمشو کہ ڈٹ چلو، واسبرو اور ڈٹ جاؤ، علی آلہتکم اپنے خداؤں پر، ان ھذا لشیء یراد، ان ھذا بے شک یہ لشیء ایک ایسی بات ہے، یراد اس کا ارادہ کیا گیا ہے، لفظی معنی اس کو چاہا گیا ہے۔ چاہا جانے کا مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں ایک خدا ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اس کے پیچھے راز ہے سارے خداؤں کی، بھئی لات کی ایک پارٹی، عزا کی ایک پارٹی، الگ الگ خداؤں کے نام کی الگ الگ پارٹی، الگ الگ ان کے وہ بت خانے، تو سارے ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ جب پارٹی ایک رہے گی یہ اس پارٹی کے سردار ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے اصل میں بادشاہ بننے کا چکر ہے، یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ ان ھذا بے شک یہ ایسی چیز ہے، لشیء ایسی بات ہے، یراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اور یوں بھی ترجمہ کیا گیا کہ بھائی ڈٹ جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی اس بات کو اب ٹھان لیا ہے کہ ہم نے ایسا کر کے رہنا ہے، ایک خدا کی توحید کا ڈنکا بجا کر رہیں گے، اس کے مقابلے میں تم بھی ڈٹ جاؤ۔ ان ھذا بے شک یہ لشیء ایک ایسی چیز ہے، یراد جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، کہنے لگے عجیب بات ہے، ما سمعنا ہم نے سنا ہی نہیں، بہذا اس بارے میں، فی الملۃ الاخرہ پہلے مذہبوں میں، پچھلے مذہبوں میں، پچھلے مذہب میں ہم نے نہیں سنا، کس کے بارے میں؟ کہ صرف ایک خدا ہے، لا پہلے اور اللہ بعد میں، لا کوئی نہیں، اللہ مگر ہے کون؟ اللہ، ایک اللہ، پہلے لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ ما سمعنا بہذا، یہ بات تو ہم نے پہلے مذہبوں میں نہیں سنی۔ اور پہلے مذہبوں سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ مراد بھی اپنے دادا سے نہیں سنی، پردادا سے نہیں سنی، نکڑ دادا سے، چکڑ دادا سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، کتنے ہمارے پرانے بوڑھے تھے ان سے بھی ہم نے نہیں سنا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے خدا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے بھی ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں دوسرا۔ اور ان کے ہاں شرک کب سے آیا تھا؟ شاید آپ کے ذہن میں ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ شہر بسا ہے مکہ کا، اس سے پہلے تو وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، یہ تو جنگل تھا، تو شہر توحید پر بسا کہ شرک پر بسا؟ توحید پر۔ پھر وہاں شرک کہاں سے آیا تھا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 300 سال پہلے عمرو بن لحی نام کا ایک بدبخت پیدا ہوا، انہی میں وہ سفر کرتا تھا دنیا بھر کا، اس نے کہیں دیکھا پتھروں کی پوجا ہوتے ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ بڑے مزے کا کام ہے، ڈھول بھی بجاتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں، ناچتے بھی ہیں، پوجا بھی چلتی رہتی ہے، ہمارے ہیں تو بڑا عجیب خدا ہے، اندیکھے خدا کی پوجا کرنا ہے۔ اور یہ شیطان عجیب دماغ میں ڈالتا ہے، بنی اسرائیل بھی نبیوں کی اولاد، ولیوں کی اولاد، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں رہ رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھا، ان کے سامنے بحر قلزم پھٹا اور فرعونی اس میں ڈوب گئے اور یہ اس سے پار ہو گئے، یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا۔ لیکن سورہ اعراف میں رات ہی آپ نے سنا، جب سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے، ایک قوم کو دیکھا کہ وہ کچھ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے خدا ہیں۔ بے دیکھے خدا کی کب تک پوجا کرتے رہیں گے؟ نظر ہی نہیں آتا، ایسے ہی بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، دکھائی دے سامنے ہو خدا تو مزہ آئے پوجا کرنے میں۔ یہ شیطان کا زبردست حملہ۔ تو عمرو بن لحی نے کہا کہ ہماری قوم تو اندیکھے خدا کی عبادت کرتی ہے، کب تک چلے گا؟ دل نہیں لگ رہا ہے لوگوں کا، ان کے لیے کوئی دیکھا ہوا خدا ہونا چاہیے۔ اس نے سب سے پہلے پتھروں کے کچھ بت لائے اور ان کی پوجا کرانی شروع کی، اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ساری قوم ٹوٹ پڑی۔ مگر یہ واقعہ کب کا ہے؟ صرف 300 سال کا ہے،
بھئی اس سے پیچھے بھی تو جاؤ نا، اس سے پیچھے تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکل کی اولاد ہو، ادھر نہیں جاتے۔ یہ قریب قریب والوں کے لیے کہتے ما سمعنا بہذا، ہم نے تو سنی نہیں ایسی بات، فی الملت الاخرہ، پچھلے مذہب میں۔ یہ کیا عجیب بات کہنے لگے۔ اور ایک اور بات بھی کہنے لگے، چلو ہم ان پڑھ لوگ مشہور ہیں، عرب ان کو، یہودی ان کو امی کہتے تھے، هو الذی بعث فی الامیین، امی لوگ، ان پڑھ لوگ، کہتے ہیں ہمارے مقابلے میں پڑھے لکھے لوگ عیسائی موجود ہیں، چلو عیسائیوں کے ہاں بھی توحید ہے، کہتے ہیں بھئی شرک مت کرو، مگر کم سے کم 3 خدا تو ان کے ہاں بھی ہیں، انہوں نے تو 3 بھی ختم کر دیے۔ اور کہنے لگے دوسرے یہودی بھی ہیں، وہ بھی کم سے کم عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ اور بزرگوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تو نہ بزرگوں کی پوجا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ مریم کی، نہ حضرت جبرائیل کی، نہ فرشتوں کی۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، ہم نے تو یہ بات پچھلے مذہب میں بھی نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ بات نہیں ہے، کون سی؟ یہ توحید کی بات، ایک اللہ، ایک اللہ۔ آسان بات نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ دل سے کیڑوں کو نکالنا، دماغ سے کیڑوں کو نکالنا کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والی ذات نہیں ہے، نہ کسی کو کوئی کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ عزت، نہ ذلت، نہ موت، نہ زندگی، نہ صحت، نہ بیماری، سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اس کے اوپر آدمی چل پڑے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی کو وہ کہہ رہے ہیں ان ھذا، یہ توحید نہیں ہے، الا اختلاق، مگر گھڑی ہوئی بات ہے، ایک گھڑی ہوئی بات ہے، پیچھے سے بزرگوں سے چلی ہوئی بات نہیں ہے۔ اگر بزرگوں سے چلی ہوئی بات ہوتی، 300 سال کے ہمارے بزرگ ہمارے سامنے، ان کی تاریخ ہے، وہ تو شرک کرتے تھے، یہ کہاں سے نکالی انہوں نے؟ یہ عیسائیوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، 3 خداؤں کو مانتے، یہودی بھی کم سے کم عزیر علیہ السلام کو مانتے اور دوسروں کی بھی پوجا کرتے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ کہنے لگے چلو مان لیں، توحید بھی ہے، اور ٹھیک ہے، چل تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور یہ خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا کو ایک کتاب اتارنی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کتاب کے لیے انہی کا انتخاب کیوں ہوا، کسی دوسرے کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ کیا بڑے بڑے چودھری مر گئے تھے سارے؟ اور یہ بات انہوں نے کئی مرتبہ کہی کہ مکہ کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سیٹھ، ان پر قرآن کیوں نہیں اترتا ہے؟ اور آگے سورہ دخان میں نہیں، سورہ شورا میں آ رہا ہے، انہوں نے کہا کم سے کم مکہ کا ایک سیٹھ مشہور، اس پر اتر جاتا۔ چلو مکہ والا نہیں، طائف کا ایک بڑا آدمی تھا، رجلین، 2 بڑے آدمی، ان 2 بستیوں کے، بڑی بستیوں، ان میں کسی کے اوپر اتر جاتا۔ ان پر کیوں نہیں اترا قرآن؟ انہی پر کیوں اترتا ہے؟ کسی بڑے سیٹھ پر اترتا۔ ان کے پاس تو مال نہیں، دولت نہیں، یتیم پیدا ہوئے، ہے کیا ان کے پاس؟ اللہ اکبر، گویا اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تم ان کو اوپر قرآن نہ نازل کرو، یہ اس کے لائق نہیں، بلکہ بڑے بڑے لوگ اس کے علاوہ ہیں، ان کو قرآن پاک دیا جائے۔ اور یہ بات بھی ان کی ضمیر کے خلاف ہے، ورنہ وہ خود سمجھتے تھے کہ مکہ میں نہیں، پورے عرب میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ان کے ذہنوں میں تھا اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، ایسا کسی دوسرے کا نہیں تھا۔ نبوت کے اعلان سے صرف 5 سال پہلے حجر اسود رکھنے کا نمبر آیا، پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر وہ راضی نہیں ہوئے، اور آپ نے جب پتھر، آپ کا جب نام آیا کہ آپ پتھر رکھیں گے، وہ ایک طریقہ انہوں نے بتایا جو پہلے داخل ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ امانت دار ہیں، یہ وہ سچے ہیں کہ اگر یہ پہلے نہ داخل ہوتے اس کے باوجود ہم ان پر راضی ہو جاتے، اور یہ تو اتفاق سے سب سے پہلے داخل ہو گئے ہیں۔ ھذا الامین رضینا بہ، یہ ایسے امانت دار ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ وہ مانتے تھے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ان سے بڑا کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا، مگر ضد میں کہتے تھے انزل علیہ الذکر، کیا اتارا جائے گا علیہ، اسی کے اوپر، الذکر قرآن، من بیننا، ہم سب کے بیچ میں، اور باقی سیٹھ اور باقی بڑے بڑے مالدار سارے مر گئے، خاص طور سے نام لیتے تھے ولید کا، اس کے اوپر کیوں نہیں اترا اتنا بڑا سیٹھ آدمی؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہوں کہ نہیں بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا، معاملہ دوسرا ہے۔ کیا؟ بل ہم فی شکن، وہ شک میں ہیں، من ذکری، میری نصیحت کی طرف سے، ابھی ان کو یقین ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بندوں کی نصیحت کے لیے ہے،
جب ان کو یہ یقین ہو یہ اللہ کا کلام اور انسانوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے، ان کا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ یتیم مکہ کے سوا اس کا کوئی لائق دوسرا ہے ہی نہیں، اس قابل کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے اوپر قرآن پاک اتارا جائے۔ قرآن پاک نے کہا اور آگے بڑھو، بلکہ لما یذوقوا عذابی، ابھی انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ یہ گھر بیٹھے تبصرہ کر رہے ہیں، ابھی عذاب کا ایک جھٹکا لگے گا تو عقل درست ہو جائے ان کی۔ بلکہ لما، ابھی تک، یذوقوا، نہیں چکھا انہوں نے عذابی، میرے عذاب کا مزہ۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اگر یہ کہتے ہیں اس کو قرآن نہ دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، سوال یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو کیا تم اللہ کے خزانوں کے ٹھیکیدار بنے ہو اور کہتے ہو اس کو دے دیجئے، اس کو دے دیجئے، اس کو دے دیجئے، اس کو نہ دیجئے؟ کیا تم اس کے ذمہ دار ہو؟ ام عندہم، کیا ان کے پاس خزائن رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ العزیز، وہ رب جو سب پر غالب ہے، جو کرنا چاہے سو کر گزرتا ہے، وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں۔ الوہاب، جو بہت زیادہ دینے والا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے اپنے حبیب کو قرآن پاک دینے کا۔ کیا اس رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہے؟ ام لہم ملک السماوات، یا ان کو آسمانوں کی بادشاہی حاصل ہو گئی ہے کہ اصل میں بادشاہ یہ ہیں نعوذ باللہ، اور خدا وزیر ہے تو بادشاہ آرڈر دے رہا ہے کہ نہیں نہیں ان کو نہیں دینا قرآن، فلاں کو دو اور فلاں کو دو۔ ام لہم ملک السماوات، ام کیا، لہم ان کے لیے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض اور زمین کی بادشاہی ہے، وما بینہما اور اس کے بیچ کی بادشاہی ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ان کے پاس اس کی بادشاہی ہے تو بادشاہ سب زمین پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر کیوں نہیں چڑھتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ پھر سیڑھیاں لگا کر آسمان میں چڑھ جائیں، ان کو چاہیے کہ پھر آسمانی حکومت کو سنبھالیں۔ فلیرتقوا، تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں یہ فی الاسباب، اسباب میں، اور اسباب سے مراد آسمانوں میں۔ لیکن آسمانوں کو اسباب کیوں کہا؟ کوئی سبب اختیار کرو، اور آسمانوں، اسباب کے معنی راستہ بھی، آسمانوں کے راستے پر چڑھ کر جائیں، اوپر جو حکومت سنبھالو۔ اگر واقعہ تم بادشاہ ہو اور اللہ کا ہر خزانہ تمہارے قبضے میں ہے اور جس کو تم دینا چاہو اسی کو دینا چاہیے، تو جاؤ جا کر جلدی حکومت سنبھالو۔ کون سنبھال سکتا ہے حکومت؟ یہ حکومت سنبھالیں گے جندم ما، عجیب عربی کا لفظ ہے، کیا ترجمہ کریں اس میں؟ یہ چھوٹا سا ایک لشکر ہے، اردو والے کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ ہے ہی کیا ان کی حیثیت ہے؟ جندم ما، یہ چھوٹا سا ایک لشکر ہے، ہنالک مہزوم، یہ یہیں ہار جائے گا، یہ کہیں نہیں دوسری جگہ جنگ کرنے کے لیے جانے والا۔ ان کو بدر میں، ان کو احد میں، ان کو احزاب میں وہاں ہرانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے گھر میں ہارے گا، یہیں ہارے گا۔ اور یہ سب پہلی آیت ہے جس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، یہ مکہ فتح ہو جائے گا، یہ اپنے گھر میں ہار جائیں گے۔ وہ ہمارا محاورہ نہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، نہیں، یہ اپنی گلی میں ہاریں گے، یہیں پر ہار جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں ہم آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں اور زمین کے بادشاہ ہیں اور خزانے ہمارے پاس ہیں اور ان کو دینا چاہیے جس کو ہم کہیں۔ جندم ما، یہ چھوٹا سا ایک لشکر ہی تو ہے۔ یہ چھوٹا سا لشکر کس کا ترجمہ ہے؟ ماں کا۔ جب ما اس طرح لفظ آتا ہے عربی میں، قلیل ما، اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا، بعید ما، ذرا سا دور، تو جندم ما، چھوٹا سا لشکر ہی تو ہے، ہنالک مہزوم، یہیں ہار جائے گا، یہیں شکست کھائے گا، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ من الاحزاب، اور یہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہی تو ہے، ان سے پہلے بھی بڑی بڑی فوجیں آئی تھی میدان میں۔ کس کی؟ فرعون کی فوجیں آئیں، قوم عاد کی آئیں، قوم سمود کی آئیں، وہ تو طاقت والے لوگ تھے، وہ کیسے ہار گئے؟ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ کون تھے وہ؟ کذبت قبلہم، جھوٹا سمجھا تھا اس سے پہلے، کن کو؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے وعدوں کو، آخرت کو، یعنی جب مفعول پوشیدہ ہے تو سارے۔ کذبت، جھوٹا سمجھا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وہ ہار گئی۔ ایک بڑا لشکر آیا تھا خدا کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیسے پانی نے ان کا کام تمام کر دیا۔ وعاد، اور قوم عاد نے جھوٹا سمجھا تھا، وہ ہار گئے۔ عاد کتنے طاقتور لوگ تھے۔ وہ فرعون، اور یہ کل پرسوں کا فرعون، یہ مصر کا بادشاہ، وہ ہار گیا۔ ذو الاوتاد،
جو میخوں والا فرعون مشہور تھا۔ اس کو میخوں والا کیوں کہتے تھے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا لشکر تھا اور ان کو جہاں بھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ٹینٹ لگاتے تھے، تو ٹینٹ لگانے کے لیے بڑے بڑے کھونٹوں کی ضرورت تھی، اس لیے ہر وقت میں ان کے پاس ایک بڑی ٹیم ہوتی تھی جو ٹینٹ اٹھا کر اور کھونٹے اٹھا کر چلتی تھی۔ مگر مجھے دوسری بات زیادہ پسند ہے، وہ ظالم بادشاہ تھا، وہ اپنے مخالفین کو کیلیں جسم میں ٹھوک ٹھوک کر کے سزائیں دیتا تھا۔ جو کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو کہتا تھا میرے سامنے اس کو زمین پر لٹاؤ تختے پر، اور پھر اس کے جسم میں کیلیں ٹھوکو، تختے کے ساتھ اس کو چپکاؤ، پیڑوں کے ساتھ کھڑا کرو اور پیڑوں کے ساتھ ان کو کیلیں ٹھوک کر کے درختوں کے ساتھ ان کو چپکا دو، کیونکہ یہ بات قرآن پاک نے خود دوسری جگہ بیان کی ہے۔ وہ کیلوں والا فرعون، وہ میخوں والا فرعون، وہ لشکر تھا، وہ ہار گیا۔ کیسا ہار گیا؟ پانی کے ایک جھٹکے نے سب کو کھا لیا۔ تو تم کیا ہو؟ کس باغ کی مولی ہو؟ وَثَمُودُ، اور قوم سمود کا لشکر، وہ بھی بڑے تم تراک کے ساتھ آئے تھے۔ وَقَوْمُ لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا لشکر، وہ بھی کہتے تھے کہاں ہے خدا، کہاں ہے اس کا عذاب؟ کیسا عذاب آیا ان کے اوپر۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والے، ایکا کے معنی جنگل والے، اور یہ انشاءاللہ آگے کہیں تذکرہ آ جائے گا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہتے تھے۔ ان کی قوم کو کبھی قرآن کہتا ہے مدین والے اور کبھی کہتا ہے ایکا والے، چونکہ وہ دو جگہ رہتے تھے، کچھ لوگ شہر میں رہتے تھے، کچھ جنگل کے پاس رہتے تھے، اور شہر والے بھی مشرک لیکن اس کے ساتھ میں کم ناپنے اور تولنے کی بیماری، اور گاؤں والے بھی مشرک لیکن اس کے ساتھ میں ڈکیتی ڈالنے اور راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو لوٹنے کی ان کے اندر بیماری تھی، ان پر بھی خدا کا عذاب آیا۔ سب کو یہ مکہ کے مشرک جانتے تھے، جانتے نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ یہ جو سفر کرتے تھے شام کا، ان تمام علاقوں سے گزرتے تھے اور ان سب کے کھنڈرات کو اور ان کی تباہی کو آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ان میں سے قوم سمود اور قوم عاد کی تباہی کے مناظر تو آج بھی موجود ہیں۔ قوم عاد جہاں رہتی تھی احقاف، وہ پورا علاقہ ریگستان بن گیا۔ کسی زمانے میں سرسبز و شاداب تھا، اللہ کے عذاب کی وجہ سے دنیا کے بڑے ریگستانوں میں سے ایک ریگستان ہے، ریت کے تودے ہیں، انسان چل ہی نہیں سکتا وہاں، چلتا چلتا آدمی ریت میں دھستا ہے تو زندے آدمی کی پرندے نوچ نوچ کر کے آنکھیں نکال کر کھانے لگ جاتے ہیں۔ عجیب قسم کا یہ صحرا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اور قوم سمود کے تو کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ اس آیت کو دیکھو، جندما، ایک چھوٹی سی لشکریہ ہی تو ہے، چھوٹا سا فوج کا ٹکڑا ہے تمہارا، ہے ہی کیا ہو تم؟ ہنالک مہزوم، تم تو یہیں شکست کھا جاؤ گے، تمہیں کسی میدان میں جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ من الاحزاب، دوسرے لشکروں میں سے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا لشکر۔ کون سے لشکر؟ قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم فرعون کا، قوم عاد کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ ان سب کو ایک لائن میں بیان کیا، کس طرح اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، کس طرح ان کو ہلاک کیا۔ اولئک الاحزاب، یہ تھے لشکر۔ اے مکہ والو، تم تو اس کے لائق بھی نہیں کہ تم کو کوئی بڑا لشکر، بڑی طاقت کہا جائے۔ یہ تھی طاقت، یہ تھے طاقت والے لوگ، کیسے زبردست لوگ تھے۔ ان کلن، یہ سب کے سب نہیں تھے، الا کذب الرسل، مگر ان سب نے رسولوں کو جھوٹا کہا، اور جس نے رسول کو جھوٹا کہا پھر کیا ہوا؟ فحق عقابی، تو میری سزا ثابت ہو گئی۔ فحق، تو ثابت ہو گئی، عقابی، میری سزا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو ہر دور کے اندر نافرمانوں پر سزا آئی، ایک بڑی سزا تو ابھی قیامت کی سزا باقی ہے۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں دیکھتے ہیں یہ سب کے سب، نہیں انتظار کرتے ہیں یہ سب کے سب، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ چیخ کیسی ہے؟ ما لہا من فواق، نہیں ہوگی اس کے لیے ذرا سی بھی دیری، ذرا سی دیری نہیں ہوگی۔ دیری کا مطلب دو بیان کیے گئے، ایک یہ کہ کوئی خطرناک آواز ہو، اگرچہ تھوڑی سی آواز آئے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر مسلسل چلتی رہے خطرناک آواز تو کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ ایسی آواز نہیں ہے کہ مسلسل چلے گی، ایک لمحے میں سب کا کام تمام کر دے گی۔ اور دوسرا ترجمہ نہیں، تھوڑی سی دیر بھی نہیں ہوگی
کیا دیر کہ جب وہ چیخ آئے گی قیامت کی، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، تو ایسا نہیں کہ پھونک آج ماری اور لوگ کل مریں گے، یا ابھی پھونک ماری 1 گھنٹے کے بعد سب مریں گے، یا ابھی بے ہوش ہوئے تھوڑی دیر میں مر جائیں گے، نہیں، ایک لمحے میں سب کے سب مر جائیں گے۔ اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا قرآن نے؟ من فواق۔ یہ فواق تو ماشاءاللہ بٹھنڈی والے سمجھیں گے۔ جو آدمی دودھ نکالنا جانتا ہے نا، وہ ذرا تصور کرے، جب دودھ نکالتے ہیں تو ایسے ایک دھار نکلتی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسری دھار نکالتا ہے، تو دونوں کے بیچ میں ذرا سا وقفہ گزرتا ہے نا، اس ذرا سے وقفے کو عربی میں فواق کہتے ہیں۔ کہ اتنا وقت بھی نہیں نکلے گا، اس سے پہلے کام تمام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وما ينظر هؤلاء، نہیں انتظار کرتے ہیں یہ الا صیحہ، مگر ایک چیخ کا، واحدہ، ایک ہی چیخ کا، ما لها من فواق، نہیں ہے اس کے لیے فواق، ذرا سی دیری بھی۔ اب ہمارے پاس فواق ایک دھار کی دیری بھی، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، لیکن کیسے سخت لوگ تھے، سخت دل لوگ تھے۔ آج بھی قرآن پاک آپ غیر ایمان والوں کو اس طرح سناؤ، دل دہل جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ مگر یہ مکہ کے مشرک قرآن کی اس فصاحت کو جانتے، بلاغت کو جانتے تھے، مگر کیسے سخت قسم کے لوگ تھے۔ کہنے لگے اچھا اس طرح کا عذاب آئے گا، اگر یہ طے ہے عذاب تو بولو ابھی کیوں نہیں آتا، ابھی آ جائے ہمارے اوپر عذاب۔ وقالوا ربنا، یہ آیت میں نے کل بھی پڑھ کر سنائی تھی، اور انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، عجل، جلدی لیا، لنا ہمارے لیے، قطنا ہمارے کھاتے کا، ہمارے کھاتے کا جتنا عذاب ہے، ہمارے حصے کا جتنا عذاب ہے، ہمارے اوپر اترنے والا جتنا عذاب قیامت کے دن آئے گا، وہ ابھی لیا، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، ہمیں بھی پتہ چلے عذاب ہے کہ نہیں ہے، ہمیں بھی معلوم ہو کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ بالکل ہمیں یقین ہے ہی کوئی نہیں عذاب، یہ سب کچھ ایسے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن اندر سے دل ٹوٹے ہوئے تھے، گھبراتے تھے کبھی کبھی، اگر آ گیا عذاب تو کیا بنے گا، اگر آ گیا تو کیا۔ اور پھر قرآن کی یہ فصاحت و بلاغت یہ پھر ان کو ہلاتی تھی، بس چند لوگ رہے ڈٹے ہوئے اس کے اوپر، ورنہ اکثر کے دل ٹوٹ گئے۔ اصبر علی ما یقولون، اب یہاں سے قرآن پاک نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی شروع کی۔ آپ ہی دیکھیں، ذہنی طور پر آپ کو ٹارچر کیا جائے، اذیت پہنچائی جائے، جدھر جائیں ادھر لوگ کہہ رہے کذاب، جھوٹا جھوٹا جھوٹا، مہا جھوٹا، اور کوئی کہے ساحر ساحر، جادوگر جادوگر جادوگر، اور کوئی کہے دیوانہ دیوانہ دیوانہ، پاگل پاگل پاگل، تو کیا حال ہوتا ہے آدمی کا؟ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، اصبر علی ما یقولون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اصبر، ڈٹ جا، صبر کر، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، ان پر ڈٹ جا، صبر کر۔ اور اس صبر کرنے کے لیے آدمی کو تسلی ملتی ہے، بسا اوقات کسی پریشانی میں ہو، دوسرے کو دیکھتا ہے وہ بھی ایک پریشانی میں آیا تھا اور اس نے برداشت کیا تھا، تو اس کو بھی ہمت ہو جاتی ہے مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے۔ فلاں آدمی بھی اسی طرح کی بیماری میں تھا، اس نے برداشت کیا، مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے۔ فلاں جگہ ایسی پریشانی تھی، وہاں کے لوگ ہمت نہیں ہارے، مجھے بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، ہمارے بندے کو یاد کرو، جس طرح انہوں نے صبر کیا اس طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت داؤد کا تذکرہ آئے گا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد کئی انبیاء کرام کا ہوگا۔ ہمارے اعتبار سے سب سے پہلے کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ حضرت، شاید سو رہے ہیں بھائی، صبر کے معنی میں کس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے؟ ایوب علیہ السلام کا ہونا چاہیے، مگر ان کا تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیے داؤد علیہ السلام پر ایک پریشانی آ رہی ہے، حالانکہ ذل ایدی، وہ طاقت والے ہیں، ہمت والے، وہ کر سکتے تھے، ان کے پاس حکومت تھی، زبردست طاقت تھی، وہ انتقام لے سکتے تھے، مگر انہوں نے صبر کیا۔ جس طرح انہوں نے صبر کیا اس طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ آپ کے پاس بھی طاقت ہے، کیا طاقت ہے؟ آپ کے نبوت والے ہاتھ اٹھیں گے، ابھی عذاب آ جائے گا، لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ امہلہم، آپ ان کو ڈھیل دیجئے، آپ، معاملہ گویا آپ کے پاس ہے کہ جیسے آپ ہاتھ اٹھائیں گے عذاب آ جائے گا، لیکن ابھی ان کو ڈھیل دیجئے۔ وصبر،
اور آپ صبر کیجئے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو، ذل ایدی، جو ہاتھوں والے تھے لفظی معنی، اور مراد ہے زبردست طاقت والے تھے۔ اور بیان کیا کرنا ہے کہ زبردست بادشاہ بھی تھے، مگر اس کے باوجود کیا تھے؟ انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ طاقت بہت ہے، بادشاہی بہت بڑی ہے، مگر ہیں کیسے؟ انہو اواب، بے شک اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ بادشاہ تو ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ نہا رہے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ان کے اوپر ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی، دیکھا ٹڈیاں کس کی؟ سونے کی ٹڈیاں، تو انہوں نے پکڑنا شروع کیا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد علیہ السلام، کیا آپ کو تمام ضرورت کی چیزیں جو بھی ایک بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب آپ کو دے دی گئی ہیں، آپ پھر بھی ان ٹڈیوں کو پکڑنے کے پیچھے لگ گئے؟ کیا ہے بار الہا، مجھے سب کچھ مل گیا، مگر یہ آپ کی برکت ہے، آپ کی رحمت ہے، تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ آپ کی رحمت تو میں ضرور لوں گا، یہ آپ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، مگر انہو اواب، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ کیسے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ مسلسل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا جو ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا صوم داؤدی ہے۔ عرض کیا وہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت داؤد روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، اور پورا سال اسی طرح گزارتے تھے، اور اپنے گھر کے اندر آدھی رات عبادت کے لیے رکھی ہوئی اور آدھی رات تھوڑے سے دوسرے کاموں کے لیے، اور دوسرے حضرات نے کہا نہیں، اپنے پورے گھر کو بانٹ کر رکھا تھا کہ میرے گھر میں کوئی لمحہ خالی نہ جائے کہ جس وقت میں کوئی نہ کوئی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی عبادت کے لیے۔ اور اپنے لیے کون سا وقت رکھا؟ رات کے بیچ کا حصہ جس میں لوگوں کے لیے جاگنا مشکل ہوتا ہے، یہ وقت اپنے لیے رکھا ہوا، صرف بس اللہ کی عبادت میں مگن۔ انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، آپ ان کو یاد کیجئے، اللہ نے ان کو طاقت کیا دی تھی؟ انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو، معہو، ان کے ساتھ، اور آگے آ رہا ہے والطیر، اور پرندوں کو بھی ان کے ساتھ ہم نے مسخر کر دیا تھا۔ پہاڑوں پر بھی حکومت اور پرندوں پر بھی حکومت، اور پہاڑوں پر کیا حکومت تھی، پرندوں پر کیا؟ یسبحن بالعشی، وہ تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی اور پرندے بھی، بالعشی، شام کے وقت میں بھی، والاشراق، اور صبح کے وقت میں بھی۔ اللہ نے بڑی سریلی آواز دی تھی، وہ زبور پڑھتے تھے، لیکن ایسی لے کے ساتھ پڑھتے تھے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ مگن ہو جاتے تھے، اور پہاڑ بھی اس کو دہرانے لگتے تھے، اور پہاڑ بھی ویسے ہی اس کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ بعض لوگوں نے بڑی کمزور بات کہی، کہا نہیں یہ صدائے باز گشت تھی، یعنی جیسے پہاڑ کے پاس آدمی زور سے بولتا ہے نا تو ادھر سے آواز آتی ہے، ارے یہ کوئی بیہودہ بات ہے، پہاڑ کے پاس زور سے گالی دو تب بھی تو ادھر سے جواب آئے گا، یہ کوئی کمال تھا ان کا؟ نہیں، پہاڑ واقعتاً تلاوت کرنے لگ جاتے تھے، اور پہاڑ ہی نہیں، گزرتے ہوئے پرندے ان کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کے سائے میں آ جاتے تھے، وہ پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی تسبیح کرنے لگتے تھے۔ کیا شان تھی ان کی، اتنی بڑی اللہ نے ان کو بادشاہی اور طاقت دی۔ یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی، شام کو بھی، والاشراق، اور صبح بھی، والطیر، اور پرندے بھی، محشورتن، اس حال میں کہ وہ جمع کیے ہوئے ہوتے تھے ان کے سر کے اوپر، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح اور اسی زبور کے تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ کل اللہ اواب، یہ سب کے سب، پہاڑ بھی، پرندے بھی، داؤد علیہ السلام بھی، لہو اواب، اسی کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے سامنے، اسی کی طرف متوجہ۔ وشددنا ملکہ، اور سنو، ہم نے ان کی بادشاہی کو بڑا مضبوط بنایا، بڑا طاقتور بنایا۔ اب ہم کو قرآن سے ادھر ادھر ہٹنا نہیں ہے، ورنہ اس دور کی تاریخ سے اگر واقف کرائیں جو لوگ اس دور کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی پستی کا یہ دور تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی جوانی میں، اور ایک دوسری قوم نے ان پر حملہ کر دیا تھا، قرآن پاک نے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ پھر قتل داؤد جالوتا، جالوت نام کے ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، اس کا مقابلہ کیا گیا، اسی موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، پھر بنی اسرائیل کو یہ طاقت ملی، اور اب ان کی اتنی مضبوط بادشاہی تھی کہ پوری دنیا کی حکومتیں ان سے تھراتی تھیں،
ایسی شددنا ملکہ، ہم نے ان کی حکومت کو، ان کی بادشاہی کو مضبوط کیا. یہ سب اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی. وَآتَيْنَاهُ فَصْلًا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو دانش مندی عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اور بڑی نعمت، اور اس کے اوپر ایک اور نعمت، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور دو ٹوک بات کرنے کا سلیقہ. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے. اس امت میں بہت سارے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، بس کتنا بڑا مسئلہ ہو چٹکیوں میں حل، دو ٹوک فیصلہ. اسی لیے عربی میں مشہور ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت تھی ابو الحسن، کہ حضرت حسن کے ابا وہ مسئلہ حل کریں گے، تو جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر لوگ کہتے تھے قضیۃ ولا ابا حسن اللہ. اب مسائل تو ہیں لیکن حضرت ابو حسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں. اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی. یہ صلاحیت انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کامل طور پر فصل الخطاب، دو ٹوک بات کہنا، یہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اس تمام کے باوجود کیا کرتے تھے وہ؟ بولیے نا، بتانا کیا ہے؟ صبر کرتے. اس کے باوجود بھی وہ طاقت ہے، حکومت ہے، بادشاہی ہے، زبردست بادشاہی ہے، مگر صبر، مگر برداشت ہے. تو میرے محبوب جس طرح وہ برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے، اس طرح آپ بھی کیا کیجئے؟ صبر کیجئے نا. اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے ان کی باتوں پر. واذکر عبدنا داؤد، ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے. مطلب انہوں نے کیسا صبر کیا، اس طرح آپ بھی صبر کر کے دکھائیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسا صبر کیا، قرآن پاک اس کے لیے ایک واقعہ سناتا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور آپ کے پاس کیا وہ جھگڑے والوں کی بات پہنچی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے جھگڑے والے؟ معاملہ کیا ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام رات کو عبادت کر رہے ہیں، اور میں ابھی بتا چکا کہ انہوں نے رات کا وقت بانٹ کر رکھا کہ باقی تو ہر کام ہم اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی رضا کے لیے کام ہو تو آدمی کوئی بھی کام کرے وہ عبادت ہے، لیکن خاص طور سے اللہ کے ذکر میں لگیں، اللہ کے لیے سجدہ ریز رہیں. میرا گھر اس سے کبھی خالی نہ ہو. ایک وقت وہ ہے جو ان کی خاص عبادت کا ہے. اس وقت میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ کہیں ذرا سی آواز بھی دائیں بائیں سے نہ آئے، اور چاروں طرف اس کے لیے سیکورٹی لگی ہوئی ہے. ایک سیکورٹی کے اوپر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یعنی پولیس کا پہرا، اس کے بعد بی ایس ایف کا، اور اس کے بعد آرمی کا، اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کس کا پہرا. اور خود بڑا زبردست ان کا اپنا قلعہ ہے، اس کے اندر کس کی ہمت ہے کوئی چلا جائے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ اذ تصور الروح المحراب، یاد کرو جب کچھ لوگ دیواریں پھلانگ کر کے سیدھے ان کے خاص عبادت کے کمرے میں آ گئے، جس کو کہا المحراب. محراب کمرے کے اندر چھوٹا کمرہ، جس طرح یہ ہماری مسجد کا بڑا حال ہے نا، اس کے پیچھے یہ ایک چھوٹی سی کمری. اس طرح کمرے میں سے جو کمرہ، اصل میں یہ مورچہ ہوتا تھا، لیکن بعد میں مورچہ تو نہیں، لیکن عبادت کے لیے بڑے حال میں سے ایک چھوٹا کمرہ تنہائی کے لیے نکالا جاتا تھا. اس تنہائی کے کمرے میں وہ عبادت کر رہے تھے. کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر کے، تمام سیکورٹی کو کراس کر کے سیدھے ان کے کمرے میں پہنچ گئے. اذ دخلوا علی داؤد، یاد کرو جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ آئے، ففزع منہم، تو حضرت داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے. یہ ملک الموت تو نہیں آئے، دو آدمی اچانک سیدھے آ کھڑے ہوئے. بھئی کون ہیں، کیا لوگ ہیں؟ میرے جیسے آدمی تصور کرے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کہیں، کہ اتنی بڑی سیکورٹی سب کچھ ہے باہر، یہ سیدھے کہاں پہنچ گئے؟ اللہ اکبر، یہ کیسے آئے یہاں؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا حضرت ڈریے نہ مت، ہم دو بندے ہیں، بکریوں کا کام کرتے ہیں، گڈریے ہیں، بکروال ہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا چھوٹا سا، اس جھگڑے کو لے کر آئے. اب دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنا غصہ آ سکتا ہے اس وقت میں، کہ دیکھو یار پورے دن عدالت میں بیٹھا رہا اور میں بلاتا رہا، آؤ کوئی کسی کا جھگڑا ہے، آؤ حل کروں، آؤ حل کروں. رات کا وقت ہے، اتنی بڑی سیکورٹی لگی ہوئی ہے، اور تمہیں اتنی کیا پریشانی تھی؟ صبح بھی تو ہو سکتی تھی، اور جھگڑا بڑا معمولی سا جس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی دو چار بندے گھس گئے گھر کے اندر، کہنے لگے جی فلاں جگہ سے آئے، ایک جھگڑا ہے. میں نے کہا عورت کا جھگڑا ہوگا، اس کے سوا تو وہاں جھگڑے ہوتے ہی نہیں ہیں. ویسے بھی تو ماشاءاللہ کشمیر جنت نظیر تو حوروں کے جھگڑے ہیں یہاں، تو اور تو کوئی، صحیح بات ہے، مذاق کی بات نہیں. آپ دارالفتہ ہمارا دیکھ لیجئے، جتنے فتوے پوچھے جاتے ہیں صرف نکاح اور طلاق کے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میں نے کہا یار اس کے لیے آپ سیدھے گھر میں گھس گئے، کچھ نہ کچھ تو سوچئے، مدرسہ بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور سب کچھ بند ہے، آپ کہاں سے آپ کو فتویٰ دوں گا میں؟ اور میں نے کہا اتنی جلدی؟ تو یہ بندے صبح کو بھی تو آ سکتے تھے، رات کے وقت میں آ گئے.
دیوار پھلانگ کر کے آئے، سیکورٹی کو کراس کر کے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے پہلے آرڈر کر سکتے تھے جتنے سیکورٹی پر ہیں سب ڈسمس۔ کیا کر رہے تھے؟ مرے ہوئے تھے، لوگ اندر آ گئے، اتنی سیکورٹی والے کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ نہیں کام کیا تم نے؟ کچھ نہیں کیا، کوئی غصہ نہیں، کوئی ذرا سا چہرے کے اوپر سلوٹے نہیں، فوراً بیٹھ کے ان کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے۔ اور جھگڑا بھی کیسا عجیب سا، ایک کہتا ہے جناب میری ہے ایک بکری، اور دوسرے کے لیے کہتا ہے اس کی ہے 99، یہ مجھے کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے۔ اب بتاؤ یہ ظلم ہے کہ انصاف ہے؟ سب بندے کہیں گے انصاف ہے۔ اب وہ ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں نے کہا اچھا آپ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی کسی کی بیوی تھی دوسرے کے نکاح میں چلی گئی، بتاؤ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا کوئی دنیا کا مسلمان ایسا ہوگا جس کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ بھئی جب بیوی ایک کی ہے تو کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ کہتا ہے جی یہ تو سب کو معلوم ہے۔ میں نے کہا پھر میرے سے کیا پوچھنے آئے؟ کہتے ہیں نہیں تم فتوی دیو، فتوے کے بغیر نہیں کام چلے گا۔ میں نے کہا یار اس میں فتوے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی یہ انسانی مزاج ہے، پوچھتے ہیں۔ تو میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ایک کی 99 دوسرے کی ایک، وہ کہتا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دے۔ وہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ حضرت یہ زیادتی ہے یا انصاف ہے؟ بھئی سب کو معلوم ہے یہ تو زیادتی ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ اور کہا نہیں وہ جو 99 والا ہے نا عزانی فی الخطاب، وہ باتیں کرنے میں مجھ پر غالب آ جاتا ہے۔ کہتا ہے تیری ایک سے ہوگا کیا؟ نہ تیرا خرچہ چلتا ہے اس ایک سے، نہ تیرا گھر کا نظام چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے تو مزدوری بھی نہیں کرتا، پورے دن اس کی پونچھ پکڑے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ مجھے دے دے کم سے کم میری سینچری ہو جائے، سینکڑا پورا ہو جائے میرا۔ تو عزنی فی الخطاب، مجھ پر باتوں میں غالب بھی آ جاتا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کوئی ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب نے اسی پر لکھا کہ جو آدمی لوگوں کے مسائل حل کرے یا مسئلہ بتائے، خاص طور سے اس کو اسی طرح کا دل گردہ رکھنا ہے۔ کوئی رات کو بھی آئے گا، 1 بجے فون کی گھنٹی بجی، میں نے سوچا ضرور کوئی مر گیا، فون اٹھایا، میں نے کہا خیریت ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا کیوں فون کر رہے ہیں؟ اور مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی۔ بھائی جی کی مسئلہ دسو کی ہے؟ اے مرغے دی لت کھانی کیسی ہے؟ میں نے کہا کوئی آ گئی لت اس وقت میں کھانی ہے؟ کہنا نہیں نہیں کھانی نہیں، ان جی دوستاں وچ مذاکرہ چلدا پیا سی، دوست تھے گپے لگا رہے رات کو 1 بجے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ لیکن جس کو مسئلہ بتانا ہے اس کو ایسا ہی دل گردہ رکھنا ہے، کوئی رات کو بھی آئے گا، کوئی دن میں بھی آئے گا، وہ پوچھیں گے تھوڑے کب آنا ہے۔ ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، کہا ڈریے مت، خصمانی، ہم جھگڑے کے 2 فریق ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا، ہمارے بیچ میں فیصلہ کیجئے، بالحق، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے حضرت، ولا تشتت وحدینا، اور ولا تشتت، اور کسی ایک کی طرفداری مت کیجئے، فیصلے میں ایک کی طرفداری کرنا، لا تشتت، زیادتی نہ کیجئے۔ آپ کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، میرے پاس ہی آ جائیں، سب کا مزاج برابر ہے، آپ آ کر کے مسئلہ پوچھیں اور کہنے مولوی صاحب خدا کے لیے زیادتی نہیں کرنا، انصاف کی بات کرنا، ایک دم اس کا چہرہ لال ہو جائے گا۔ میں نے کون سی زیادتی کی؟ آپ مجھے وقت سے پہلے کہہ رہے ہو فیصلہ کرو اور انصاف سے کرو اور زیادتی مت کرو، آپ نے کیسے یہ بات کہی؟ ہر بندہ یہی کہے گا، لیکن یہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، کوئی غصہ نہیں اس کے اوپر بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں فاحکم بیننا، ہمارے بیچ میں فیصلہ کرو، بالحق، انصاف کے ساتھ، ولا تشتت، اور زیادتی نہیں کرنا، واہدنا الی سواء الصراط، اور حضرت ہم کو سیدھا راستہ بتاؤ، ہم میں سے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ہم نے عربی میں ایک کہاوت پڑھی تھی، ایک مہمان کسی کے یہاں ٹپک گیا، اب جاتا نہیں، تو کیسے پتا چلا یہ کب جائے گا؟ تو میاں بیوی نے جھگڑا کیا آپس میں، تو بیوی نے کہا اس سے جا کر کے کہ قسم اس خدا کی، اس خدا کے واسطے آپ سے پوچھتی ہوں جس نے آپ کو ہمارے ہاں 2 دن کا مہمان بنایا، ہم میں سے ظالم کون ہے؟ شوہر نے کہا اس خدا کے واسطے فیصلہ کیجئے جس نے آپ کو ہمارے ہاں 3 دن کا مہمان بنایا، ہم میں سے ظالم کون ہے؟ اس نے کہا اس خدا کے حوالے سے بات کرتا ہوں جس نے مجھے بغیر کسی تعداد کے آپ کے ہاں مہمان بنایا ہے، مجھے کوئی معلوم نہیں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو مسئلہ کیسا پوچھ رہے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ ہے، کتنی سختی سے پوچھ رہے ہیں، سخت بات کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کو یہی دکھانا ہے کہ داؤد علیہ السلام طاقت والے بادشاہ ہیں، ابھی آرڈر کر دیں، پہاڑ مسخر کیے ان کے لیے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کو آرڈر کریں ان کی چٹنی بنا دیں، بیہودہ لوگ، یہ وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان کتنے برداشت کرنے والے، دن میں بیٹھے رہے عدالت میں، ایک بندہ نہیں آیا، جیسے شام کو گھر میں گھسے
فوراً دروازہ کھٹ کھٹ بجایا، اندر پہنچا، جی میرا مسئلہ حل کرو۔ حضرت کو غصہ آیا، یار پورے دن میں بیٹھا رہا، تو نہیں آیا فیصلہ کرانے، اب یہ میرا پرائیویٹ وقت ہے، اس میں گھس گیا آ کر کے، کوڑا اٹھایا مار دیا اس کو۔ لیکن پھر اس سے معافی مانگی، پھر اللہ سے معافی مانگی، اور بعد نے کہا اس کو پھر حج کرایا کہ میرے سے اور پھر اپنے آپ کو کہا عمر تو وہ گڈریا تھا جس کا باپ کہتا تھا تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، اللہ نے تجھے یہ مقام دیا اور اب ایک بندہ تجھے آ کر کے انصاف مانگتا ہے اور تو کہتا ہے وقت پر کیوں نہیں آیا؟ کیا انصاف مانگنے کے لیے بھی کوئی وقت ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ ثابت کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، وہدینا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا مقدمہ ہے جی؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے، ہو سکتا ہے حقیقی بھائی ہو۔ لہو 99 ناجہ، اس کی ہیں 99 ناجتن، دمبیاں۔ دمبی ترجمہ کرتے ہیں وہی بکری کی ایک قسم ہے، دیکھنا ہو دمبی تو نگروٹا چلے جائیے، وہ جس کی بڑی پونچھ ہوتی ہے نا پیچھے وہ چکلی سی، اس کی ہیں 99 دمبیاں، ولی ناجت واحدہ، اور میری ہے ایک ہی دمبی۔ فقال اکفلنی ہا، تو یہ کہتا ہے اکفلنی، حوالے کر دے، نی میرے، ہا اس کو میرے حوالے کر، وعزنی فی الخطاب، وعزنی، اور یہ دبا لیتا ہے نی مجھ کو فی الخطابی، باتیں کرنے میں۔ میں نے وہ طریقہ بتایا نا، کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تو ایک کو کیا کرے گا، سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ بیوی بچوں کو کچھ دے سکتا ہے، ایک بھیڑ کی پونچھ پکڑے پکڑے چل رہا ہے، مجھے دے دے کم سے کم میری سینچری پوری ہو جائے۔ قال، حضرت داؤد علیہ السلام نے نہیں کہا بے وقت کیوں آئے، نہیں کہا تم نے مجھے کیسے کہا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا، زیادتی نہیں کرنا، میں نے کبھی کوئی زیادتی کی ہے، یہ نہیں کہا صبح کا انتظار کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، بھائی سب کو معلوم ہے نا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ایک کی 99 ایک کی ایک، اور وہ ایک بھی کھینچ رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے ایک والا کبھی نہیں 99 والے کی کھینچتا، یہ 99 والا ہی ہر دور میں کیا کرتا ہے، ایک کی کھینچتا ہے۔ اشارے سے مثال میں بات سمجھاتا ہوں، سمجھ گیا آپ؟ کیا کسی غریب کے علاقے میں مالدار چلا جائے، سارے غریب خوش ہوتے ہیں، اگر وہ ان کے ہاں چائے پی لے وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بابو جی نے چائے پی، کہتے ہیں ہمارے ایک بابو جی آ رہے ہیں ہم جھونپڑی والوں کے ہاں۔ لیکن اگر بابو جی کے محلے میں جھونپڑی والا چلا جائے، ایک جھونپڑی لگائے، تو پھر تو دیکھو اس کے چہرے کی سلوٹیں، یہ بدبخت، یہ تھرڈ کلاس لوگ، ان کو کیا شرم نہیں آئی ہمارے محلے میں آتے ہوئے؟ 2014 میں سری نگر میں سیلاب آیا، کچھ ایسے موٹے لوگوں کے محلے تھے، وہاں غریبوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب سیلاب یہاں تک پہنچ گیا نا تو ان کو روٹی دینے کے لیے غریب ہی گئے، تو اس میں ایک موٹے آدمی نے تبصرہ کیا کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جن کو ہم گلی میں نہیں گھسنے دیتے تھے آج انہی کے ہاتھ سے ہم لقمہ کھا رہے ہیں۔ آپ ذہن کو سوچ سکتے ہیں کیسا ہے، یہ 99 والا ہی کھینچتا ہے ایک کی، ایک والا کبھی ایسا سوچتا نہیں ہے۔ قال لقد ظلمک، فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے لقد ظلم، یقیناً ظلم کیا اس نے، کا تجھ پر بسوال نعجتک، تیری دمبی کو مانگ کر، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں سے ملانے کے لیے۔ بھئی کونے والوں شور نہ کرو، قرآن بول رہا ہے، شور کر رہے ہیں۔ لقد ظلم بسؤال نعجتک، یقیناً اس نے ظلم کیا ہے تیری دمبی کو مانگ کر، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سارے خلطاء، آپس میں مل کر رہنے والے یا رشتہ دار، جن کو ہم کہتے ہیں نا جمع والے شریکے، یہ بہت سارے شریکے، لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ضرور بے ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں اسی طرح۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر ایسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں، زیادہ تو وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، اور یہی 99 والے ہیں جو ایک کی بھی کھینچتے ہیں تاکہ ہماری سینچری پوری ہو جائے۔ ہاں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ محنت اور مشقت سے کماتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تھیلا لے کر کے غریبوں کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر کوئی قبول کر لے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ غریب ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، مگر قلیل ما ہم، وہ تو بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اب وہ لفظ آ گیا نا جندم ما، اوپر والا، میں نے کہا تھا یہ جو ما بعد میں آتا ہے اس کے معنی بہت ہی کم، اب یہاں آیا قلیل ما، بہت ہی کم ہیں ہم ایسے لوگ۔ یہ تو ان کا فیصلہ کر دیا۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا، أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے۔ کیا امتحان لیا؟
ان کے صبر کا امتحان، ان کی طاقت کا امتحان۔ اتنا بڑا بادشاہ آج کوئی چلا جائے وائٹ ہاؤس میں اسی طرح اچانک، کیا ہوگا اس کا؟ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا اس کا؟ ایک آدمی اچانک چلا گیا اتنے بڑے بادشاہ کے، اور سیدھا اس کے اپنے ذاتی کمرے میں، وہ بھی محراب، بڑے ہال کے بھی اندر جو چھوٹا کمرہ تھا اس میں پہنچ گئے دو آدمی، اور مقدمہ بھی بالکل بیکار سا، کوئی خاص مقدمہ نہیں، مگر اس کے اوپر ان کو کوئی غصہ نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صبر کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے بخشش چاہی، کوئی خطا اور لغزش تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کہ اے خدا کیا معلوم تیری شان کے لائق جیسا تو چاہتا تھا ویسا میں نہیں کر سکا، مجھ سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے، وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ان کی شان تھی، تواب، اواب، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے۔ یہاں پر بھی سجدے میں گرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیکن کیا کوئی مسئلہ ایسا بھی تھا کہ جس میں وہ سمجھتے تھے کہ لغزش تو نہیں کہیں ہو گئی مجھ سے؟ تو بعض لوگوں نے ذکر کیا، کچھ تو بڑی بیہودہ باتیں ذکر کی، وہ تو میں خانہ خدا میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں جی وہ بائبل میں ایسا لکھا، اور بائبل یار جس میں لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں سے وہ بدکاری کرتے تھے تاکہ ہماری آگے اولاد پیدا ہو جائے، اس بائبل کی بات کرتے ہو تو جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ اور جان بوجھ کر انہوں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف جھوٹی کہانیاں گھڑی، چونکہ ایک بڑا طبقہ ان کی بادشاہی سے راضی نہیں تھا، اور بادشاہ کتنا بھی نیک ہو مگر سارے راضی نہیں ہوں گے، کچھ مفت خورے ہوں گے، وہ چاہیں گے ہم کو ڈکیتیاں کیوں نہیں کرنے دیتے، ہم کو چوریاں کیوں نہیں کرنے دیتے، وہ تھوڑے راضی ہوں گے۔ ایسا ایک طبقہ تھا جو ان سے روٹھا ہوا تھا، وہ جھوٹی کہانیاں گھڑتا رہتا تھا ان کے خلاف، ان کی بات ہم نہیں کرتے۔ البتہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ان کو احساس ہوا کہ میں نے سوچا تھا کہ میرے گھر میں کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں کوئی نہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور یہ وقت انہی کی عبادت کرنے کا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اوہو جب کوئی دوسرا ذرا سا غافل ہوتا تھا مجھے غصہ آتا تھا، میں تو خود ہی اس وقت میں ان سے باتیں کرنے میں لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی توفیق کے سوا کچھ ہوتا نہیں ہے، حالانکہ یہ وقت تھا خاص مخصوص قسم کی عبادت کرنے کے لیے۔ اگرچہ یہ عدالت کا فیصلہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت جو اللہ کا ذکر اس کا ایک الگ مقام ہے۔ حضور سے فرمائے گا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت میں لگیں۔ تو فارغ کس سے ہونا تھا؟ دین کے کاموں سے۔ کیا دین کے کام عبادت نہیں؟ دین کے کام عبادت ہیں، لیکن خاص طور سے سجدہ میں اللہ کو یاد کرنا یہ ایک الگ قسم کی عبادت ہے، اور اس کے الگ قسم کے نتائج ہیں۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے معاف کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بات یہاں ختم کی، اور یہ تو دنیا میں ان کو بادشاہی ملی تھی، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، آخرت میں کیا ملے گا؟ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَىٰ، قربت کا مقام ہے، وہ ہمارے بڑے مقرب ہیں، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اس موقع پر اللہ نے فرمایا داؤد علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین کے اندر، فاحکم بین الناس، آپ لوگوں میں فیصلہ کیجئے، بالحق، حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ گویا یہ داد دی کہ جس طرح آج آپ نے فیصلہ کیا بالکل مبنی پر انصاف فیصلہ کیا، اسی طرح آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ لیکن وہ جو کہا تھا نا کہ عزنی فی الخطاب، وہ باتوں میں مجھے دبا لیتا ہے، اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں کچھ چرب زبان قسم کے اور زیادہ باتونی قسم کے، جو آپ کو حق کا فیصلہ کرنے سے پھسلانے کی کوشش کریں، ان سے ہوشیار رہیے۔ ولا تتبع الہویٰ، اور مت پیروی کیجئے خواہشات کی، یعنی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے۔ فیضلک عن سبیل اللہ، تو وہ خواہش آپ کو بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون، بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ چھوٹا معاملہ نہیں، آپ کو انصاف کرنا ہے، اس انصاف پر قائم رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے جو فیصلہ کیا بہت ٹھیک کیا ہے، اسی طرح قائم رہیے انصاف کے اوپر، لیکن اگر پھسل جائے کوئی آدمی تو لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
اسی پر بہت سارے علماء نے کہا اللہ کو کفر بھی برداشت ہو جاتا ہے، شرک بھی برداشت ہوتا ہے، مگر ظلم کی حکومت برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جو قوم ظلم پر اتر آئے پھر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے سخت عذاب کیوں ہیں؟ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ آخرت کے حساب کے دن کو بھول گئے۔ ان کے حساب کے دن کو بھولنے کی وجہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہمت ہے آپ کی، اتنا وقت بیٹھے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تقریباً سوا گھنٹہ کے قریب۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا، بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور افطاری کے انتظام کرنے والوں سے گزارش ہے، انتظام بے شک کریں مگر چپکے چپکے، شور نہ کریں تاکہ یہاں کے لوگ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ ہاں یہ بیچ میں ایک آیت پڑھی ہے، یہ سجدہ کی آیت ہے، سجدہ تلاوت کی، تو مغرب کی نماز پڑھ کے سب لوگ سجدہ تلاوت کریں۔